بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبارے کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ جیسا کہ روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم اسے باریک غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے کفر کی حالت میں جو کوئی ظاہری اچھے عمل کیے ہوں گے جیسے صدقہ، صلح رحمی، مہمان نوازی اور یتیموں کی پرورش وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قصد کر کے روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح انہیں بے وقعت بنا دے گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ اعمال باطل کر دیے جائیں گے، ان کا کچھ ثمرہ اور کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور وہ انہیں میسر نہ تھا۔ اس آیت میں قیامت کے دن کفار کے اعمال باطل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ احادیث میں بعض ایسے مومنین کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کے اعمال قیامت کے دن بے وقعت کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہاں دو احادیث توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سالم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور قیامت کے دن اعمال باطل ہو جانے والوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین بجائے خاتم النبی الامین۔